صاحب نے بہت سی باتوں پر توجہ کیا ہے، اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیں۔ چند باتیں پہلے اپنے بچوں سے بات کر رہے ہیں، کیا ہوا؟ پہلے چند باتیں اپنے بچوں سے عرض کر رہے ہیں، آپ لوگ عمل کرو گے انشاءاللہ؟ کون عمل کرے گا؟ آدھا کی پورا ہاتھ نیچے کرو، ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ چھٹی ہوگی، آپ لوگوں کی گھر جاؤ گے۔ امتحان دو ہوتا ہے، ایک علم کا ایک عمل کا۔ یہ امتحان یہاں ہوا، امتحان ہو گیا، نمبرات ملے، آپ لوگ پاس ہو گئے۔ لیکن عمل کا امتحان مسجد کے باہر ہوتا ہے، عمل کا امتحان گھر پر ہوگا۔ آپ گئے، سو گئے، فجر میں نہیں اٹھے تو ماں بولے پتہ نہیں کیا پڑھتا، دیکھو فجر نہیں پڑھا۔ لیکن آپ نے کہا امی جگانا ہم کو، نماز پڑھیں گے، ہم جماعت سے پڑھیں گے، تو ماں خوش ہو جائے گی، بیٹا نماز کی فکر لے کر آیا مدرسے سے۔ ماں کو یہ کام کرنے کے لیے اٹھیں، آپ نے کہا امی لائیے کیا کام ہے، میں کرتا ہوں۔ ماں خوش ہو جائے گی، بیٹا ماشاءاللہ بڑا خدمت گزار معلوم ہوتا ہے۔ باپ اٹھے کسی کام کے لیے، آپ نے کہا آپ کو کچھ کام ہے بتائیے، میں کر لیتا ہوں۔ خوش ہوں گے ناراض ہوں گے؟ خوش ہوں گے۔ ماں کہے گی جب سے بیٹا ہمارا مدرسے سے آیا ہے گھر کا کام کر لیتا ہے، کام سنبھال لیتا ہے۔ دوسری عورتیں بھی کہیں کہ ہمارے بیٹے کو بھی لیتے جائے، پھر جانا ہمارا بیٹا بھی وہاں پڑھے گا۔ تو عملی امتحان مدرسے کے باہر ہوتا ہے۔ ایک لڑکا چھٹی میں نانا کے یہاں گیا، نانا جانتے ہیں کون ہوتے ہیں؟ نانا امی کا ابا کون ہوتے ہیں؟ نانا ہوتے ہیں، امی کی امی نانی ہوتی ہیں۔ مدرسے میں چھٹی ہوئی، وہ نانا کے یہاں ملنے کے لیے گیا، اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ گیا۔ ایک بوڑھے آدمی لاٹھی ٹیکتے ہوئے آئے، لڑکی کی نگاہ پڑی، نانا بیٹھیے، نانا بیٹھیے، میں پانی لاتا ہوں۔ ہمارے یو پی میں ہینڈ پائپ سے موٹر لگا بھی ہوتا، لائٹ نہیں ہوتی تو ہاتھ سے پانی نکالنا پڑتا ہے، ہینڈ پائپ سے پانی۔ اس کے نانا نہیں تھے۔ پہلے زمانے میں عام طور سے جہاں ننیال ہوتا تھا تو سب بوڑھے مسلم غیر مسلم کوئی ہو سب کو نانا بچے کہتے تھے، اور جوانوں کو ماموں کہتے تھے، ایک رواج پہلے بنا ہوا تھا۔ پانی جب دے دیا اسے نکال کر تو بوڑھے آدمی وضو کر رہے تھے، اتنے میں ایک نوجوان آیا، بیٹا یہاں، بیٹا یہاں، بہت اچھا لڑکا مسجد بیٹھا ہے، بڑا خدمت گزار ہے، بہت سمجھدار ہے، پتہ نہیں کہاں مدرسے میں پڑھ گیا، بہت اچھے استاد لوگ ہوں گے، ایسی تربیت استاد لوگوں نے کیا ہے، ماں باپ کتنے اچھے ہوں گے۔ اس نے پوچھا کہ دادا کیا بات ہے؟ کہنے لگے مجھ کو اس لڑکے نے دیکھا، نانا بیٹھیے پانی لاتا ہوں میں، مجھ کو پانی نکال کر دیا۔ آپ دکان پر گئے کوئی چیز خریدنے کے لیے، پیسہ دے دیا آپ نے، سامان لینا تھا کہ بوڑھے آدمی آگے لاٹھی ٹیکتے ہوئے، آپ نے کہا بھائی دادا کو دے دو، ہم بعد میں لے کے، دادا آئیے پہلے آپ لے لیجیے۔ آپ بھی نیک نام ہوں گے، مدرسہ بھی نیک نام ہوگا، اساتذہ کرام سب ذمہ دار سب نیک نام ہو گئے۔ جہاں رو اپنی شناخت پہچان باقی رکھو۔ گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، مسلمان کوئی مل جائے۔ علامات قیامت میں بات لکھی ہے کہ ایک زمانہ ایسا لوگ پہچان والے سلام کریں گے۔ ہم لوگ یاد کوئی بزرگ سمجھیں گے ان کو سلام کر لیں گے، اور آدمی دیکھیں ان کو سلام کر لیں گے، لیکن عام مسلمانوں سلام کرنے کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا بنی انس کو، یا اے بیٹے پیارے لاڈلے، اذا دخلت فی بیتک فسلم علی اہلک، پیارے لاڈلے جب گھر میں داخل ہو سلام کر لیا کرو گھر والوں کو۔ فرمایا ھذا برکت لک برکت لاہلک، تمہارے لیے باعث برکت، گھر والوں کی باعث برکت ہے۔ ہم برکت تلاش کرتے، کوئی بزرگ مل جائے برکت کی دکان میں لے جائیں گے، وہ کریں گے۔ برکت ہمیشہ برکت والے اعمال سے آتی، برکت والے اعمال کی برکت آئے گی تو سلام کا رواج ڈالیے، کریں گے انشاءاللہ۔ کیسے سلام کریں گے؟ حمدہ میں شدت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمدہ میں کیا ہے؟ کہ پڑھو نا بھائی، اس میں ایسے ادا بھی کرنا چاہیے۔
مسلمان کوئی مل گیا کہیں راستے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو بھی سلام فرماتے تھے۔ اللہ کے بعد ساری بڑائی بزرگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، بچوں سلام فرماتے تھے۔ تو گھر میں داخل ہو سلام کریں، نکلے تو سلام کر لیں۔ کوئی تو لوگ کہیں یہ بچہ ماشاءاللہ آیا پڑھ کر، بہت اچھا مدرسہ ہے۔ دہلی میں بہت سال پہلے تمام مذاہب کے لوگ اکٹھا ہوئے کہ سلام کا طریقہ کون سے مذہب سب سے اچھا ہے۔ ہر مذہب کے لوگوں نے اپنے طریقہ بتلایا۔ عیسائی گڈ مارننگ بولتے ہیں صبح صبح، یہودی اپنا الگ الگ بولتے ہیں، کوئی ہند بولتا ہے۔ سب سے آخر میں عثمان فارغ رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کی طرف سے جو گئے تھے، انہوں نے سمجھایا اسلام میں سلام طریقہ اس طرح ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اس کا مطلب سمجھایا، آپ پر اللہ سلامتی نازل فرمائیں، رحمت برکت نازل فرمائیں۔ اس نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ آپ پر سلامتی نازل فرمائیں، رحمت برکت آپ پر نازل فرمائیں، دعا دینا دعا لینا۔ سب نے متفقہ طور پہ بات فیصلہ کیا سب سے بڑھیا عمدہ اچھا طریقہ سلام کا اسلام میں ہے۔ ہم لوگ چھوڑ رہے ہیں اس کو، اس لیے کوئی کہیں نظر آئے اس کو سلام کرو گے انشاءاللہ۔ کون کون نہیں کرے گا؟ کون کون کرے گا یہ بتا دو، کون کون کرے گا؟ ماشاء اللہ جزائے خطا فرمائے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات میرے بزرگوں دوستو یہ ہے کہ جو حافظ ہو چکے ہیں، تراویح پڑھا سکتے ہیں، تراویح پڑھانے کے لیے مسجد شرط نہیں ہے۔ فرض نماز آپ نے 4 رکعت پڑھ لیا، 2 سنت پڑھ لیا، گھر میں کوئی جگہ آپ کی ہے، کوئی حال ہے کہیں ہے، 10-5 آپ کے ساتھی مل گئے، تراویح پڑھا لیجئے، دو پارا سنائیے، دو آدمی، دونوں کو ہو جائے گا، دور ہو جائے گا۔ حافظ رئیس صاحب پڑھنے آئے تو پہلے داخلہ ہو چکا تھا اس میں، استاد نے کہا یہ نیا لڑکا ذرا خیال رکھنا۔ وہاں کھانا ملتا تھا، 2 روٹی تھوڑا چاول اور ساتھ جو بھی سالن ہو۔ مجھ سے کہنے لگے ایک دن کہ آپ 1 روٹی کیوں لیتے ہیں؟ 2 روٹی ملتی ہے نا۔ میں کہا مجھ کو 1 روٹی کافی ہو جاتی ہے، آپ 2 روٹی لیجیے، میں کھاؤں گا، میں جوان ہوں، میں کھاؤں گا۔ میں کہا اچھی بات، لے لیں گے۔ پھر مدرس ہو گئے، وہ علاقے کی آبادیوں میں جمعرات کو، آج کون سا دن ہے؟ جمعرات ہے، چلے جاتے مغرب بعد کھانا کھا کے، بھائی ہم عشاء کے بعد نفل میں قرآن شریف سنائیں گے، نفل میں قرآن شریف سنائیں گے۔ ہم کون سنے گا؟ نوجوان بچے، ہم سنیں گے۔ عشاء کی نماز کے بعد صبح سے پہلے اکیلے پورا قرآن شریف سنایا کرتے تھے۔ کتنا اچھا یاد ہوگا ان کو۔ ان کا انتقال ہوا تو بہت سے آبادی والے کہتے تو جمعرات ہمارے قرآن شریف سنایا انہوں نے۔ جمعرات قرآن سے تعلق باقی رکھو، سمجھے آپ؟ وہ بچے ان کا ابھی ختم نہیں ہوا ہے، جتنا پڑھ لیا روزانہ اس کو دور کرتے رہیں گے، انشاءاللہ بھولے گا نہیں۔ ورنہ بات آؤ کہ پہلے دور سنانا پڑے گا، پھر آگے سبق ہوگا، پڑھو گے انشاءاللہ۔ ایک صاحب تھے، ان کے ابا نے کہا بیٹا تم حافظ قرآن ہو گئے ہو، صبح کو پورا قرآن شریف پڑھ لیا کرو، باقی چھٹی۔ کتنا پڑھ لیا کرو؟ پورا قرآن شریف پڑھ لو، باقی چھٹی ہے تو ہو جائے گی چھٹی، 30 پارہ پڑھنے کتنا وقت جائے گا؟ اللہ ان کو ذائقہ خیر دے۔ وہ پورا قرآن شریف پڑھنے کے بعد فارسی پڑھ لیتے تھے، چھٹی نہیں مناتے تھے۔ آپ چھٹی نہیں منانا، اتنا دور کر لو کہ آنے کے بعد فوراً سنا لو، سبق آپ کا آگے بڑھ جائے گا، کرو انشاءاللہ۔ اگر ساتھی کوئی ملے گا ان کو سناؤ، یاد کراؤ۔ آپ مسجد پہنچ گئے، اللہ کے گھر کو جھاڑو دے دو۔ ارے تو ہم حافظ ہو گئے ہیں، اپنی شان مت بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پڑھنے کے زمانے میں سب سے پہلے مسجد ہم پہنچتے تھے۔ مسجد چھوٹی تھی اس وقت، تو بہت بڑی بن گئی بعد میں، جھاڑو ہم دیا کرتے تھے۔ اساتذہ کرام کے کمرے میں جھاڑو ہم دیا کرتے تھے۔ ایک ہے دعا کا کرانا، ایک ہے دعا کا لینا۔ آپ نے ماں کی خدمت کر دیا تو ماں کی دعا آپ کو ملے گی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جنت میں میرا جو ساتھی ہو اس سے میری ملاقات کرا دیجئے، دعا مانگا کرتے تھے۔
اللہ جلیل القدر پیغمبر اور دعا کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ جنت میں میرا ساتھی اس کو ملاقات کرا دیجیے. ارشاد ہوا فلاں قصائی قصاب جنت آپ کا ساتھی ہوگا. کون؟ قصائی، سمجھے، بکرا ذبح کرنے والا. اللہ کون ہے وہ؟ بتایا گیا فلاں ہے. پوچھا ملاقات، نہیں بتایا کہ میں نے دعا کیا تھا ہماری ملاقات میں تم ساتھی رہو گے. کیا کرتے ہو؟ نے کہا بکرا ذبح کرتا ہوں، بیچتے ہوئے تھوڑا بچا لیتا ہوں، گھر جاتا ہوں، اس کو نرم سے پکاتا ہوں، اپنی ماں کو کھلاتا ہوں، اپنی ماں کو کھلاتا ہوں. ہماری ماں کیا کرتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے گئے، اس کو بتایا نہیں میں تم کو دیکھنے آیا ہوں. تو دیکھا کہ وہ لایا گوشت، پکایا، ماں کھلایا، ماں نے ہاتھ اٹھایا. ہماری ماں کیا کرتی ہے؟ وہ کہتا ہے میری ماں بڑبڑاتی ہے. حضرت وہ یہ کہتی ہے یا اللہ میرے بیٹے موسیٰ علیہ السلام ساتھی جنت میں بنائیے. سننے والے موسیٰ علیہ السلام یہی ہیں. بتائیے میں قصائی ہوں، جنت کا ساتھ رہوں گا میں. اللہ جن کو دیکھنے بڑے پیغمبر اللہ کے، میری ماں میری دعا کرتی ہے اللہ میرے بیٹے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنائیے. تو ماں کی دعا کی برکت سے قصائی کو کن کا ساتھی ملا؟ موسیٰ علیہ السلام کا. اس لیے گھر کی خدمت کر کے ماں کی دعا لینے والے آؤ، ماں کی دعا لے کر آؤ، دعا لینے والے بن جاؤ. کرو گے انشاءاللہ. ہم کو کبھی کبھی خیال ہوتا ہے کہ فارم چھپوا کے دے دیں تاکہ ماں لکھ کے دے کہ بیٹے نے کیسا وقت گزارا ہے، طاعت عبادات کے ساتھ، خدمت کے ساتھ، دعائیں لینے کے ساتھ، یا غفلت میں سوتے رہ جا کے. لیکن اتنے طلبہ ہیں، پورے 30 دارالقام جہاں بچے رہتے ہیں نا، اپنے نظام پورے ملک میں چلتے ہیں. آندرا میں ساتھ ہے، دے اللہ نے دیا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ایسا موقع پیش آپ خود ہم ایسا عمل پیش کرو، ماں خود دعا دینے والی بن جائے. کرو انشاءاللہ. روزانہ کچھ پڑھ کر اپنے ماں باپ کو ادا کرو، عمر کو اشارہ ثواب کرتے رہنا. 3 بار قرآن شریف پڑھ لو، درود شریف 3 بار پڑھ لو، سورہ فاتحہ 3 بار پڑھ لو. ابھی سے عادت بناؤ. کیا بناؤ؟ عادت بناؤ. اگر ہم جانے والوں کو یاد کرتے رہے، آنے والے ہم کو یاد کریں گے. تو مر گئے ہم ان کو بھول گئے، ماں باپ کو بھول گئے، دادی نانا بھول گئے، اجداد اقربا بھول گئے، آنے والے اولاد ہم کو بھول جائے گی. عادت بنا لو. جب مردوں کو یہ ثواب پہنچاتا ہے تو نام لے کے فرشتے بتاتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں. دنیا مل جائے خوش نہیں ہوتے. دنیا مل جائے، ممبئی نہیں، دنیا مل جائے خوش نہیں ہوتے ہیں. ان کے استغفار کو اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے. میرے والد صاحب کا انتقال 1991 میں ہوا. علیہ مرحومہ کی انتقال، والدہ مرحومہ کی انتقال جو ہے 1974 میں ہوا. والدہ کا انتقال 2006 میں ہوا. میں نے کہا یا اللہ میں نفلی اعمال جو کرتا ہوں اس کا ثواب میرے والدین میرے علیہ کو پہنچا دیجیے، نفلی اعمال کا ثواب پہنچا دیجیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ کرام ہیں، اساتذہ مشائخ ہیں، ہمارے جو محسنین ہیں، ہمارے اصول فروع ہیں. پورا 100 بار قرآن شریف اللہ پڑھنے توفیق دیتے ہیں. 100 بار 3 بار سب کو اشارہ ثواب کرتا ہوں. حتیٰ کہ جہاں آبادی جانا ہوا ملک کے دوسرے ملک میں بہت ساری آبادی جانا، اللہ وہاں جو مدفون ہے یا مدفون ان کو ثواب پہنچا دیجیے. میرے دن میں حق کے رضی یا حق کے مالی کسی کو ہو، دھوکے سے غلطی رہ گیا، ان کو بھی جو ہے ثواب پہنچاتا ہوں. اے اللہ جن کا کوئی اشارہ ثواب کرنے والا نہیں ان کو 3 بار پڑھ ثواب پہنچاتا ہوں. اللہ کی توفیق دیتے ہیں. اپنا جب عادت بنا لو گے، پابندی کرو گے، انشاءاللہ دوسروں ثواب پہنچا آپ کے ثواب کرنے والے بنیں گے. کرے گا انشاءاللہ. کسی نماز بعد بیٹھ گئے ایسی عادت ڈال لو. ہمارے جتنے بھائی بیٹھے ہیں سب لوگ اس پر عمل کرو، آپ کو خود نفع انشاءاللہ ملے گا. والدہ مرحومہ انتقال ہم نے کتاب چار لکھا تھا، مدینے پاک میں صاحب رہتے تب تو انتقال ہو گیا. کہنے لگے کہ اس کو پڑھنے کے بعد ہم نے یہ لکھا اگر جانے والے بھول جانے والے آپ کو بھول جائیں گے، اس لیے عادت بنا لو ثواب کرنے کی. کہنے لگے عشاء کے بعد کھانا کھانے کے بعد گھر والے بیٹھتے ہیں، ہم لوگ پڑھ کے ثواب کرتے ہیں. تمام بھائیوں سے درخواست ہے، آپ کا بھی نفع اس میں ہے، روزانہ وقت مقرر کر لیجئے. ایک آدمی نے خواب دیکھا، مردے کچھ لے کر جا رہے ہیں. پوچھا کہ یہ کیا ہے؟
تم رنجیدہ مغمون پریشان حال کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ لوگوں نے ایصال ثواب جو کیا ہے اس کا تقسیم ہوا لے کے جا رہے ہیں. میرے باپ کا انتقال پہلے ہو گیا، میری ماں نے شادی دوسری کر لی، میری شادی سے پہلے جوان تھا، میرا انتقال ہو گیا، میرا کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، اس لیے رنجیدہ کم کو سب کا آپ 1 کروڑ کوئی دے دے، ہم کو نہیں دے، کیسا ہم کو لگے گا؟ اب اس کو کچھ نہیں ملا، سب کے سامنے جا رہا رنجیدہ کم جا رہا تھا. انہوں نے پوچھا ماں نے کہاں شادی کی ہے؟ بتایا فلاں جگہ. خواب سے بیدار ہوئے، وہاں گئے، اس کی ماں کو پردے پیچھے بلایا، تمہاری کوئی اولاد تھی؟ ہاں میری اولاد تھی. کیوں پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا ایسا میں نے خواب دیکھا، ماں کی مامتا بیدار ہوئی، رونے لگی، 200 درہم دیا، صدقہ کرو، بیٹے کو کبھی نہیں بھولوں گی میں. ایک آدمی کہنے لگے خواب دیکھا میں نے تو لوگ نیکی کے لیے انعام کے لیے وہ کر رہے ہیں. کہنے لگے کہ ایک بوڑھے آدمی کرسی بیٹھے ہیں. میں نے کہا دادا یہ کیا ہے؟ کہ لوگوں نے ایصال ثواب کیا ہے، اس کو یہ لوگ اپنا انعام دے کر جا رہے ہیں، آپ بیٹھے آرام سے. کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، روز قرآن شریف پڑھ کر ثواب پہنچاتا ہے. اپنے ایصال ثواب کرنے والے خود بنو، اولاد میں ساتھ بنانے کی کوشش کرو، اولاد کی تربیت کرو کرنے کی، تو انشاءاللہ آپ کو ملے گا، یہاں ملے گا وہاں ملے گا. کریں انشاءاللہ. اب جنتی بننے کے نسخہ ہم کو بتاتے ہیں، عمل کرو گے آپ لوگ؟ بتاتے کرو گے؟ حدیث شریف میں آتا ہے آدمی کے جنتی بننے کے لیے ایک عمل ایسا ہے جو کر لے گا، صرف موت حائل ہے، موت آ جائے گی تو آدمی کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. کیا عمل ہے کرنے کا؟ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے. کب پڑھ لے؟ فرض نماز کے بعد کیا پڑھ لے؟ آیت الکرسی پڑھ لے. کہ کتنی آیت ہے؟ ایک آیت ہے. کون سے پارے میں ہے؟ تیسرے پارے میں. ابھی سے عادت ڈالو، ابھی سے عادت ڈالو، اور جتنے بیٹھے ہیں سب لوگ یاد کر لو. میری والدہ مرحومہ نے مجھ کو سورہ ملک سنایا، 30 آیتیں ہیں. میں نے کہا آپ نے کیسے یاد کر لیا؟ اور اللہ والدہ مرحومہ بھی گئے، ان کو جانا ہے ٹرین پکڑنا ان کو. ان سے پوچھ کے، پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن پوچھ کے یاد کیا. آیت الکرسی یاد کیا. نماز بعد پابندی سے پڑھتی تھیں. جب ان کا انتقال ہوا والدہ مرحومہ کا، میرے دوست نے مجھ کو بمبئی سے فون کیا، وطن میں تھا میں، ابھی مجھ کو زیارت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیارت مجھ کو ہوئی، ارشاد فرمایا ان سے میرا سلام کہو اور میں غم میں شریک دعا کرتا ہوں اللہ ان کی والدہ کی مغفرت فرما دی. اللہ سب کی مغفرت فرما دے. دل کو تسلی ہوگی، ماں کی مغفرت آسراتن دے دیا. وہاں ذات میں صفات دیکھی جاتی ہے. تو سب لوگ ارادہ کرو انشاءاللہ آیت الکرسی پڑھیں گے. اور فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھ لے. کون سی صورت پڑھ لے؟ کون سی صورت ہے؟ کون سے پارے میں ہے؟ کون سے بولو؟ 29ویں پارے کی پہلی صورت 30 آیتیں ہیں. اس کا نام سورہ ملک ہے، اس کا نام سورہ منجیہ بھی یاد دینے والی ہے. رات کو پڑھ لے، دیکھ کے پڑھ لے، نہیں یاد ہے تو کیا انعام ملے گا؟ اگر آدمی رات کو پڑھ لے اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ پہلا مرحلہ عذاب قبر ہے، چھٹی ہوگی انشاءاللہ، آگے چھٹا کے سے معاف رہے گا. اپنے آخر کو شامل کرنے عادت ڈالنا چاہیے، اور ارادہ کر لیں اپنے بیٹوں کو انشاءاللہ حافظ قرآن بنائیں گے. حافظ کے دادا بن جائیے، نانا بن جائیے، چچا ماموں بن جائیے، باپ بن جائیے، کچھ بھائی کچھ تو بن جائیے. نہیں کوئی ہے 3 بچہ غریب بچہ لے لیجئے، آپ کے بھائی ہم اس کا خرچہ دیں گے، جیب خرچ دیں گے، مدرسے میں جو ہو بھی دیں گے، حافظ بنائیں گے. ایک آدمی آئے میرے پاس 3 بچے چاہیے، کیا کریں گے؟ کہنے لگے کہ میرا اولاد نہیں، اللہ نے پیسہ دیا ہے، یتیم بچوں کو جمعہ صبح گھر بلاؤں گا، بڑھیا بڑھیا ناشتہ کراؤں گا. بچے جمعہ قریب ہوں گے، اچھے جوڑے سلا میں ان کے رکھوں گا. نہائے دھوئے جمعہ نماز پڑھنے چلے گئے، جماعت پڑھ کے آئے جمعہ کی، بڑھیا بڑھیا کھانا کھلا کر ادھر سے بھیج دوں گا. اگر میری کوتاہی کی وجہ سے میری پکڑ ہو گئی، بچے کیا کہیں اللہ انہوں نے ہم کو حافظ قرآن بخشش فرما دیجیے، مغفرت فرما دیجیے، تو میری آخرت کے سامان جاتے سامان یہ ہے. دوستو ارادہ کر لو،
مشورہ کر لو جہاں مدرسے والوں سے، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، ایک بچہ تربیت ہم کریں گے۔ ایک صاحب سے شادی ہوئی بچی کی، نکاح میں نہیں پڑھایا، مسجد میں پڑھاتا ہوں، باہر حال والے میں نہیں جاتا ہوں، تو پھر کشی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ جو جس کام کا کرنا عبادت، فرمایا نکاح سنت، میری سنت ہے۔ اللہ فرماتے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، نکاح کرو، اللہ فرماتے ہیں قرآن شریف میں۔ تو ایسے کا کرنا عبادت ہے نا، ہم نے رسول اللہ سمجھ لیا ہے۔ عبادت کہاں ہونی چاہیے؟ مسجد میں باہر نماز، ہم لوگ عبادت کہاں کرتے ہیں؟ اللہ گھر میں پڑھتے ہیں۔ تو عبادت کے بعد یہ کہیے اس کی حفاظت کیجیے۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا آپ کے چار بچیاں؟ حضرت یہ آخری لڑکی میری ہے، الحمدللہ ہو گئی باقی۔ میں نے کہا پانچویں ہوتی کرتے نہیں کرتے؟ بولے پانچویں کا چھٹی ہوتی تو بھی اس کا نکاح کرتا۔ میں نے کہا ایک یتیم بچی لے لو، یہ سمجھو ہمارے 5 لڑکی تھی۔ بولے بات دل کو لگتی ہے آپ کی، انشاءاللہ ایک یتیم بچی کروں گا۔ تلاش کیا انہوں نے، 25 سالہ لڑکی، ماں کے علاوہ کوئی نہیں، کوئی بھائی نہیں، کوئی چچا ماموں نہیں، اور کوئی جو ہے اس کی وہ کرنے والا نہیں۔ جب نکاح اس کا تلاش کر کے نکاح ہو گیا، انہوں نے پردے پیچھے لڑکی بلایا، 25 سالہ یتیم لڑکی تھی، بلایا، بیٹی میرے بس میں جو تھا میں نے کر دیا، اگر کوئی کمی کوتاہی رہی کوئی بیٹی مجھ کو معاف کرنا۔ لڑکی ایسا بلک بلی روئی ہے، اللہ اکبر، اللہ آپ کا سہارا بن جائے، آپ میرے سہارا بن گئے، آپ نے میرا گھر آباد کر، اللہ آپ گھر آباد کر دے۔ میری ماں روتی تھی میں مر گئی، میری بیٹی کون سہارا بنے گا؟ نہ بھائی ہے، نہ چچا ہے، نہ ماموں ہے، نہ کوئی رشتے دار ہے۔ میری بیٹی رویا کرتی تھی، میری ماں میرے لیے۔ آپ نے میرے ماں کا آنسو پوچھا، اللہ آپ آنسو پوچھ دے۔ اتنی دعا دیا اس لڑکی نے، کہنے لگے میری چاروں بیٹیاں رو کر گئی، اب اپنے گھر جانے میں آنا جانا کبھی ہوگا۔ اس بچی نے اتنی دعا دیا کہ میرا جی بھر آیا۔ میں نے 8 اتنے بچی شادی کی ہے۔ دعا لینے والے بن جائے، ایسا کارنامہ انجام دو، دل سے دعا نکل جائے۔ ہر ایک کو کچھ حالات، ہر ایک کے پاس ایسے اسباب ہوتے ہیں۔ شاہان سلجوقی مسلمان بادشاہ گزرے ہیں، ایک کے حالات میں نقل کیا ہے، بادشاہ جا رہا تھا، بڑھیا نے گئے بادشاہ میرا انصاف اس پل پر کرے گا، پلسرات پر کرے گا۔ بادشاہ ماں یہاں کون، وہاں انصاف کون کر سکتا ہے؟ آپ بتاؤ کیا تکلیف ہے؟ کل میری ایک گائے تھی، تمہارے فوجی پکڑ کر کھا گئے، انصاف کرو۔ بادشاہ نے تحقیق کیا، بات صحیح نکلی، بڑھیا کو بلایا، اس کو انعام اکرام دیا، لکھا 70 گائے دیا یا 100 گائے دیا، دونوں لکھا ہوا ہے، اور فوجیوں کو سزا دیا، پیسہ دیا، بڑھیا آ گئی گھر پر۔ جب بادشاہ کا انتقال ہوا، بڑھیا نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ میں مظلوم تھی، ضعیف تھی، کمزور تھی، بادشاہ نے انصاف نہیں کیا بلکہ احسان کیا۔ ایک گائے لوگ کھا گئے تھے نا، گائے دیتا تو انصاف ہو جاتا، 70 یا 100 گائے دیا۔ جب بادشاہ کہنے اے اللہ، بادشاہ آپ دربار میں حاضر ہیں، آپ انصاف نہیں بلکہ احسان کر دیجیے۔ بادشاہ خواب دیکھا کیسی گزری، بادشاہ نے کہا بڑھیا کی دعا کی برکت میری بخشش مغفرت ہو گئی، تو میرے بزرگوں زندگی بڑھاتے ہوئے ایسے کارنامے انجام دو، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، عمل کرو گے انشاءاللہ۔ لا بھائی دستار بندی پہلے ہو جائے، اساتذہ کرام سب موجود یہاں آ جائیں، علماء کرام جائیں، کہیں بھی تشریف لائیں، ادھر آ جائیں۔ ہمارے امین بھائی آپ آگے تھوڑا کام کرو، آ جاؤ، دستار بندی آپ کے ساتھ بھی کراتے ہیں، آ جاؤ۔ تو علماء کرام آگے،